السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع صلح حدیبیہ کی اہمیت۔ صلح حدیبیہ سیرت نبوی کا اہم ترین باب ہے۔ اس سے سیرت نبوی کے بعد ایسے روشن اور تابناک پہلو سامنے آتے ہیں جو ملت اسلامیہ کی رہنمائی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اسلامی بھائیوں، حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی جگہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اہل تاریخ و سیر نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر یہاں مختصراً بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ چونکہ پیغمبر کا خواب وحی کی ایک قسم ہے، اس لیے آپ نے اسے حکم الہی سمجھا اور اس کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام خوشی خوشی فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر تیاریاں مکمل کر لیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری بروز دوشنبہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے جاسوس کے ذریعہ حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ جاسوس کے ذریعہ سے آپ کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا گیا کہ ہم چونکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے ہم کسی سے جنگ کا آغاز نہ کریں، البتہ جو ہمارا راستہ روکے گا ہم اس سے ضرور جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنی آئندہ حکمت عملی طے فرمائی۔ طرفین سے بات چیت شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارتی مہم پر روانہ کیا، لیکن ان کی بھی قریش نے نہ سنی۔ ادھر اسی درمیان مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ قریش نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، جس پر تمام صحابہ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کی، جس کی وجہ سے اس صلح کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوئی۔ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ اور دبکر ہوئی، تاہم قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا، اور ہوا بھی ایسا ہی، یعنی اسلام کی کامیابی، دین کی اشاعت اور مسلمانوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کا ذری موقع مل گیا۔ اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان آزادانہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ اسلام کی صداقت اور اس کے حقائق پر لوگوں کو غور کرنے کا موقع ملا۔ یہ صلح حدیبیہ کے غیر معمولی فوائد و ثمرات ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جوش و خروش کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہو جاتے تو شاید اتنی جلد اسلام فروغ نہ پاتا۔ اس صلح سے، اس واقعہ سے مسلمانوں کو ایک پیغام ملتا ہے کہ جذبات اور اشتعال سے کام نہ لیں۔ کسی شخص کی کامیابی اور بلندی کا راز یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقل و دانش سے فیصلہ لیں۔ صلح حدیبیہ سے یہ مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ انسان پر عملی اسوہ کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ الفاظ میں اگر تقوی، خوف خدا کی ترغیب دی جائے تو اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا عملی طور پر
اس کو کر کے بتانے سے اثر پڑتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ازواج مطہرات سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کر کے خود آپ نے قربانی شروع کی تھی۔ آج مسلمان اپنا کردار، زبان، معاملات، تجارت کو صحیح کر لیں اور اسلامی تناظر میں زندگی کے شب و روز گزارنے لگیں تو تبلیغ کے بغیر لوگ اسلام سے قریب ہوں گے۔ سیرت نبوی کی اس اہم واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام جنگ و جدال کے مقابلے میں صلح و آشتی کو ترجیح دیتا ہے اور آخری دم تک جنگ ٹالنے کی کوشش کو مستحسن قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل سفر میں جس سیاسی دور اندیشی، جنگی حکمت عملی اور ٹکراؤ سے بچنے کی تدابیر اختیار فرمائیں، وہ ایک مسلم قیادت کے لیے سراپا عبرت و نصیحت ہے۔ قیادت کو اپنے ساتھیوں کے جذبات کی رعایت بھی کرنی چاہیے اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ خواتین بھی اہم معاملات میں مشورے وغیرہ دے سکتی ہیں اور ان کے مشورے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ صنف نازک اور ناقص العقل قرار دے کر ان کے مشورے کو اہمیت نہ دینا سیرت نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس واقعے میں بہت ساری عبر و دروس ہیں امت اسلامیہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان جیسے واقعات کی باریکیوں کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص و للہیت عطا فرمائے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔